بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور راہگیروں کو ان کا حق دے دو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا وجہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے جو خرچ کیے جانے کے مستحق ہیں، جو مستحق ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ان پر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور سب سے زیادہ ترغیب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو قرابت دار ہیں۔ ان پر خرچ کرنے سے ہمیں ڈبل اجر ملتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے، ان تمام لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے صدقات میں سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مختص کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کے اموال موجود ہیں تو زکوٰۃ کے اموال میں سے بھی خرچ کرنا چاہیے جو مستحقین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ دوسری بات آخر میں بیان فرمائی، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ بھلا یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور مسکینوں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال دیا ان لوگوں کو جو قرابت دار ہیں، مال سے محبت کے باوجود بھی مسکینوں پر خرچ کیا، راہگیروں پر خرچ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اخیر میں بیان فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھلائی میں شمار کیا ہے کہ مستحقین پر خرچ کیا جائے، خصوصیت کے ساتھ قرابت داروں پر خرچ کیا جائے جو اس کے مستحق ہوں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو تم بھلائیاں خرچ کرتے ہو، جو تم مال خرچ کرتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو والدین کے اوپر خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں پر خرچ کرو، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں پر خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں پر خرچ کرو، ابن السبیل اور راہگیروں پر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ، اور جو بھی بھلائی کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ رب العالمین ان تمام امور کو جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے واقف ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے اوپر اپنے مالوں میں سے صدقہ دیا کریں اور اپنے مالوں میں سے خرچ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جن کو اللہ رب العالمین نے کشادگی سے نواز رکھا ہے، جن کے مالوں میں کشادگی ہے، تو انہیں اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے رزق میں تنگی کر دی گئی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو مال سے نواز رکھا ہے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ رب العالمین تنگی کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو آج کوئی محتاج ہے، پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے
اور وہ کل مالدار ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آج جو لوگ مالدار ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو قلاش بنا دیا، فقر و فاقہ ان کے اوپر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی بلڈنگوں کا رنگ اور رونگن بھی نہ کر سکے، اور وہ اس حیثیت کے نہیں ہیں کہ اپنے گھر کو پینٹ کر سکیں، جبکہ انہی کے ساتھ غریب آدمی، مسکین آدمی، اللہ رب العالمین نے اس کو تونگر بنا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو مالدار بنا دیا، اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو ایسا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آج کوئی تونگر ہے تو تنگی کے بعد اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اب دونوں کی یہاں پر آزمائش ہے، دونوں کا یہاں پر امتحان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے مال میں سے یہ خرچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جن کے اوپر خرچ کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے انہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو آزماتا ہے، فقر میں مبتلا کر کے، دیکھیں یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، میرے احکامات کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، شیطان بھرپور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنی غربت میں شکار یہ لوگ جب بیمار پڑتے ہیں تو یہی شیاطین ان کے دماغوں میں آ کر بانٹ ڈالتے ہیں کہ تمہاری شفا فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، لہذا جمعرات کی جمعرات وہاں حاضری دو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے دے گا۔ اس طریقے سے جو کچھ ان کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا ہے وہ بھی خرچ کروا دیتا ہے شیطان، اور اس طریقے سے ان کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالتا ہے، تو مزید پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کسی کو محتاج بناتا ہے تو وہاں اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ کرتا کیا ہے، کہیں اپنا ایمان تو فروخت نہیں کر دیتا، یہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتا یا نہیں لگاتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، اپنی تنگ دستی کا سوال اللہ رب العالمین سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تونگر بنا دے، میری آزمائش ہو گئی، اللہ رب العالمین مجھے مالدار بنا دے، میرے اولادوں کو مالدار بنا دے، اور کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اللہ رب العالمین دونوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسلام کے اندر قرابت داروں پر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا انفق الرجل علی اہلہ نفقہ وہو یحتسبھا، جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ اس پر احتساب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے، کانت لہ صدقہ، تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو آدمی کی جو کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، جو اپنی اولادوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، ان کی تربیت پر خرچ کرتا ہے، اور ان کی صحت پر خرچ کرتا ہے، تو یہ آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو ثواب سے نوازتا ہے، صدقے کے ثواب دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من انفق علی نفسہ نفقۃ یستعف بها فہی صدقہ، جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فہی صدقہ، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ومن انفق علی امرأتہ وولدہ واہل بیتہ فہی صدقہ، اور جو شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، گھر کے اندر جو بیویاں ہیں، جو اولاد ہماری ہیں، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں، وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ جتنا بھی ہم خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں صدقے کا ثواب دیتا ہے، صدقے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ مقدام بن مادی کریم رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما اطعمت نفسک
جو تم نے اپنے آپ کو کھلایا، فہو لک صدقہ، وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، وما اطعمت زوجک فہو لک صدقہ، جو تم نے اپنی بیوی کو کھلایا ہے یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، وما اطعمت خادمک، جو تم نے اپنے خادم کو کھلایا فہو لک صدقہ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مسند احمد کی روایت، اس کی سند حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، جو ہمارے خادم ہوں، جو ہمارے گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، جو ہمارے معاون اور مددگار ہوں، اگر ہم ان پر خرچ کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، آپ کوئی بھی خرچ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس پر آپ کو اجر لکھا جاتا ہے، حتیٰ ما تجلو فی امراتک، یہاں تک کہ جو نوالا تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے بیان فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس پر ثواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کبیدہ خاطر ہو جاتا ہے جب گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو اور باپ کو یا شوہر کو یا بھائی کو کمانا زیادہ پڑتا ہو، تھکتا زیادہ ہو، اور پھر اوپر سے لوگوں کے لان تان بھی سنتا ہو، تو ایسی صورت میں انسان کبھی کبھی کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور شیطان اس کو ورغلاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے کہ جن کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں اپنے مالوں میں سے، یہی لوگ مجھے برا بھلا کر رہے ہیں، لہذا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے، ان پر خرچ نہ کرنے کے لیے آمادہ ہونے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا مناسب نہیں ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول بہتر رہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ رب العالمین اجر سے نوازتا ہے۔ یہ اجر آخرت میں کام آنے والا ہے، جہاں کوئی بھی شخص کسی کو نہیں دینے والا، کوئی نیکی نہیں دینے والا، کوئی پیسہ نہیں دینے والا، کوئی صدقہ نہیں دینے والا، کوئی ثواب نہیں دینے والا۔ جو کچھ ملے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم بھلائی کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازتا ہے۔ یہی اجر ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، اور ایک دینار جو تم نے خرچ کیا کسی گردن کو آزاد کرنے میں، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور کسی مسکین کو تم نے ایک دینار صدقہ دیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار تو نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا، اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک، یہ جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہے اجر کے اعتبار سے یہ زیادہ بڑا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی طریقے سے کسی مسکین کو صدقہ دینا، اسی طریقے سے کسی گردن کو آزاد کرنا، کسی قیدی کو آزاد کروا دینا، اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں تو اجر کے اعتبار سے یہ زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قرابت دار ہیں، ہم ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجر، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس عمل پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر بیوی پانی مانگ دیتی ہے اور اگر ہم اس کو لا کر کے دے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین اس عمل پر ہمیں اجر بھی دیتا ہے۔ اگر بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہوئے، اپنی بہن کا ہاتھ بٹاتے ہوئے، اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں، گھر کی صفائی کر لیتے ہیں اور دیگر کاموں میں دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ جہاں گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے وہیں اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے محروم نہیں کرتا۔ تو اجر کمانے کا ایک یہ بھی راستہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کمانے والا ہوں، میں کما کر آیا ہوں اور کھلاتا ہوں ان لوگوں کے اوپر، تو ان لوگوں کو میرا خادم ہونا چاہیے، ان لوگوں کو میرا خدمت گزار ہونا چاہیے،
اور کبھی کبھی انسان بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ لیتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتے تھے، کپڑا پھٹ گیا ہے اپنے ہاتھ سے سلتے تھے، جوتے کے اندر اگر کہیں پر شک ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تاکہ میاں بیوی کے اندر جہاں محبت پیدا ہو، وہاں امت کے لیے رہنمائی کا سبب بھی بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے امہات المومنین نے بیان کی ہے، امہات المومنین کے واسطے سے ہی حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی بات یہ جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، تو محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں اجر سے نوازتا ہے۔ تو ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، فَأَتَيْتُهَا، تو میں اپنے بیوی کے پاس آیا، وَسَقَيْتُهَا، اور اسے پانی پلایا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی اور اس سے جا کر کے بیان فرمایا۔ یہ ہے عملی تطبیق۔ صحابہ کرام جیسا سنتے تھے ویسا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر ایسے کام کرنے چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، تاکہ گھر کا ماحول جہاں بہتر ہو وہاں محبت بھی پیدا ہو۔ اس طریقے سے بھائی چارے کا ماحول گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوستوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم محلے میں بھی ایسا کام کرتے ہیں تو محلے کا جو بھائی چارہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسی فضا جو محبت پر قائم ہو اور ایک دوسرے کے تئیں اظہار پر قائم ہو، تو ایسی صورت میں وہ ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے، وہاں بچے اچھے طریقے سے پروان چڑھتے ہیں۔ یہی لوگ جا کر کے جہاں دنیا کو فائدہ پہنچائیں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کو محروم نہیں رکھے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں قرابت داروں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے، اور جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان پر بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الصدقۃ علی ذی قرابہ، قرابت داروں پر صدقہ کرنا، یضاعف اجرها مرتين، اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ایک قرابت داری جوڑنے کا، دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، وعلی ذی الرحیم، اور قرابت داروں پر صدقہ کرنا سنتان، ڈبل اجر کے مستحق ہوتے ہیں، صدقۃ وصلہ، ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ امام نسائی نے صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں خاص طور سے ان لوگوں کے اوپر، ان قرابت داروں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے جو کسی کے تئیں بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، پریشانی کے اندر زیادہ مبتلا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر تو اور بھی صدقہ کرنا چاہیے، اس ناحیے سے بھی صدقہ کرنا چاہیے، اس ناحیے سے بھی خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اس کے قریب ہو سکیں، اس کے دل میں جو حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، وہ دور ہو سکے اور اس کی پریشانی جان سکے۔ اگر وہ ذہنی اضطراب میں مبتلا ہے تو کیوں مبتلا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے گھر کا ماحول خراب ہے، یا تنگ دستی کی وجہ سے اس کا ذہن چڑچڑا ہو گیا ہے؟ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس کی کیفیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو تنگ دستی سے نکال دیں، اگر ہم اس کو تنگ دستی سے نکال دیں کچھ صدقہ کر کے، اور اس کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ذرا سا بہتر کر دیں مالی اعتبار سے، تو ممکن ہے اس کا چڑچڑاپن ختم ہو جائے، اس کی جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کم ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کے اندر کی جو دشمنی ہے وہ دشمنی کم ہو جائے۔
ممکن ہے کہ اس کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس کے اندر کمی ہو جائے۔ تو اگر ہم اپنے خاندان کو بہتر کر سکتے ہوں اس طریقے سے صدقہ کر کے، ان کے اوپر خرچ کر کے، تو اللہ رب العالمین ہمیں ڈبل اجر دیتا ہے، ہمیں دوہرا ثواب دیتا ہے، ڈبل اجر کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔